اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جہاد کی وجہ سے، جہاد سے جو ایک روگردانی پیدا ہو رہی ہے یا جہاد سے جو ایک اعراض ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کے ساز و سامان کی محبت، دنیا کی لذت اور راحت کی محبت دل میں آ گئی ہے، تو جب تک یہ نہیں مٹے گی اس وقت تک آخرت کا خیال نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک جہاد کی اہمیت اور اس کے اندر شامل ہونے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت پر غور کرو کہ دنیا کی حقیقت بہت تھوڑی ہے اور آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے تقوی رکھنے والوں کے لیے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جہاد سے جو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے مرنے کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، لڑائی کے دوران کوئی مجھے قتل کر دے۔ اس کے خوف سے جہاد کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ موت کا تو ایک وقت متعین ہے، اور وہ جہاں بھی تم ہوگے وہاں موت تمہیں آ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو موت تمہیں آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم میدان جہاد میں نہیں ہو بلکہ مضبوط قلعوں کے اندر رہ رہے ہو، تو وہاں پر بھی موت تمہیں آ پکڑے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں موت سے یہ قلعے بچا لیں۔ لہذا جب آنی ہی ہے تو پھر کیوں نہ ایسے انداز میں آئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، اور وہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے راستے میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر اب آگے منافقین کا ذکر ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی پہنچتی ہے إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو یہ کہتے ہیں کہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ منافقین کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جہاد کے دوران اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی پیش آ جاتی، یعنی کوئی مال غنیمت مل جاتا، فتح مل جاتی، تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ تم نے جو تدبیریں اختیار کی تھیں وہ تمہاری تدبیروں کے نتیجے میں ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں فتح نصیب ہوتی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتفاقاً تمہیں یہ اچھائی مل گئی ہے، یعنی فتح نصیب ہو گئی ہے۔ اور اگر کہیں برائی مل جاتی، یعنی کسی جگہ پر کوئی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا یا کوئی مسلمانوں کا نقصان ہوتا، تو وہ کہتے کہ ہذہ من عندک، یہ نقصان تمہارے اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے بے تدبیری کی، اور جو تدبیریں تھیں ان کو اختیار نہیں کیا، اور غلط تدبیریں اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ تمہیں نقصان پہنچا۔ اب آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ در حقیقت بتلانے کا منظور ہے کہ اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اچھائی کے خالق بھی وہی ہے، برائی کے خالق بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو وہی اس کی تخلیق فرماتے ہیں، لیکن ظاہری اسباب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ خالصتاً اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ کسی انسان کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اجارہ نہیں آتا، کسی انسان کا کوئی حق اس طرح کا اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی پہنچائے، کیونکہ انسان کتنی بھی عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بھی عبادت میں مصروف ہو جائے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حق لازم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور عبادت زیادہ زیادہ انسان کرے گا تو اس کا کچھ ہزارواں لاکھواں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی حق اس سے لازم نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ لہذا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، جیسے کوئی بیماری آ گئی یا تکلیف آ گئی
تو اگرچہ خالق تو اس کے اللہ ہی تعالیٰ ہے، لہذا ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی، لیکن اس کا سبب انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں، یعنی کوئی برا عمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی برائی مسلط کر دی جاتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ مفہوم ہے ان آیات کا، ذرا ایک مرتبہ پھر ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ سارے واقعات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی تمہارا کوئی اجارہ نہیں آ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ فرض تھا اللہ تعالیٰ کے ذمے کہ وہ تمہیں ضرور اچھائی پہنچاتا۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی خالق تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس کی کا جو ظاہری سبب ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے تم نے کوئی غلط کام کر لیا، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ حاصل یہ کہ مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لیے جو دنیا میں مصیبت آتی ہے اس کے لیے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے مصائب و تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر آخرت کی نجات کا سبب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکها، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ضرور ہو جائے گی، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے وہ بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی نے روایت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر مروی ہے۔ وہ ارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے اے نبی اے پیغمبر آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں للناس کا لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف فرما دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، لیکن نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر تشریف لائے تھے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے بعد کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جب آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور اگر کوئی اعراض کرے، منہ پھیرے، اطاعت نہ کرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا جس کی وجہ سے تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، بلکہ وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر منافقین کا ایک اور حال ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یقولون اطاعہ، زبان سے تو منافق لوگ بھی اطاعت کا نام لیتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں باہر، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ تبارک و تعالی وہ سب لکھ رہا ہے جو رات کے وقت یہ مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ آپ کی حمایت کے لیے بالکل کافی ہے، ان کے مشورے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ افلا يتدبرون القرآن، پھر بنیادی وجہ منافقین کی گمراہی کی یہ بیان فرمائی کہ وہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے۔
فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلافات پاتے، کیونکہ انسان کی جو تالیف ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے تعارض اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں غور کر کے دیکھو گے تو اس میں کہیں تمہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں گے تو ان کو اس کے معانی اور مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ صرف تلاوت اور قرات جس میں تدبر غور و فکر نہ ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اختلافات نظر آنے لگیں، لیکن اگر تدبر سے کام لیں گے تو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب پر غور کرے، لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لیے ہے، یہ صحیح نہیں۔ البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے۔ ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل کا نکالنے کا کام ہے، وہ ائمہ مجتہدین کا تفکر، ان کے اعلیٰ درجے کا تفکر کا انداز یہ ہے کہ اس میں ایک ایک آیت سے بہت سے مسائل منتخب کرتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں۔ عام علماء کا تفکر یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو سمجھنے کی حد تک محدود رہتے ہیں، اور عام مسلمانوں کا تفکر یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت، آخرت کی فکر، دنیا سے بے رغبتی، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی جو ساری کامیابیوں کی کنجی ہے۔ البتہ عوام کے لیے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقاً پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند اور معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں، اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں اور ماہر علماء سے رجوع کریں۔